السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو خیرات صدقات، فنعما ہی، تو اچھی بات ہے یہ۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اسے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اسے فقیروں کو دو، تو وہ خیر لکم، بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا ان کو، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فلانفسکم، تو وہ تمہارے نفسوں ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو مگر تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کا چہرہ۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، یوفا الیکم، وہ پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیے جائیں، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ صدقاتن کا لفظ صدق سے نکلا ہے، صدقن سے، یعنی وہ مال جو آدمی صدق کے دل سے خرچ کرتا ہے۔ عموماً یہ لفظ نفل صدقے پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض صدقے پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنے مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ فنعما ہی، یہ اصل میں نعما ما سے ہے، جس میں ما بمعنی شیء ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس میں اعلانیہ صدقہ کی تعریف کی گئی ہے، بشرطے کہ خالص نیت سے ہو اور ریا سے خالی ہو، کیونکہ اس سے آدمی بخل اور حقوق ادا نہ کرنے کی تہمت سے بچتا ہے۔ اگر بندہ ظاہر صدقہ کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بخیل نہیں ہے، یہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خیرات نکالتا ہے، اور اس سے دوسرے اہل خیر کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے، جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان، اور حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ سارے صحابہ نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق لا کر مال پیش کیا، صدقہ کیا، بڑھ چڑھ کر صدقہ کیا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی گو اچھا ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ بعید ہوتا ہے، یہ ریا سے زیادہ بعید ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک
اس سے نفل صدقات مراد ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس کے برعکس فرض زکوٰۃ کو پوشیدہ طور پر دینا جائز ہے، مگر اسے لوگوں کے سامنے دینا افضل ہے، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگے گی، جبکہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ نیز امام طبری نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ متعدد احادیث میں نفل صدقات کو پوشیدہ طور پر دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 7 آدمیوں کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس شخص کے واقعہ سے بھی خفیہ صدقے کی فضیلت اور برکت معلوم ہوتی ہے، جس نے ایک رات خفیہ صدقہ ایک چور پر کر دیا، پھر دوسری رات ایک زانیہ عورت کو دے دیا، تیسری رات اس نے ایک غنی کو دے دیا، یعنی وہ چھپا کر صدقہ کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو تمام صدقات کی فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس چور پر جب صدقہ ہوا تو وہ چوری سے بعد آ جائے، زانیہ پر صدقہ ہوا تو وہ زنا سے بعد آ جائے، غنی پر صدقہ ہوا تو وہ اللہ کی راہ میں نہ دینے کو شرم محسوس کرے اور وہ دینا شروع کر دے۔ تو فرمایا چھپا کر صدقہ دینا زیادہ فضیلت ہے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ من سیئاتکم من تبعیض کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کچھ گناہ کیا ہے، یعنی کم یا زیادہ جتنا مال خرچ کرے گا اس کے لحاظ سے گناہ معاف ہوں گے۔ زیادہ مال خرچ کرے گا زیادہ گناہ معاف ہوں گے، تھوڑا مال خرچ کرے گا تھوڑے گناہ معاف ہوں گے۔ علاوہ دی کچھ گناہ ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ لیس علیک ھداھم، اس آیت سے پہلے اور بعد میں صدقے کے مسائل و فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ درمیان میں یہ کہنا کہ تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں، کیا مناسبت رکھتا ہے؟ اکثر مفسرین نے تو ھداھم سے مراد کفار کی ہدایت لی ہے، اور اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ رشتہ دار یا ضرورت مند اگر کافر ہے تو اس پر بھی صدقہ کرو، کافر ہونے کی وجہ سے صدقہ سے ہاتھ نہ روکو، کیونکہ ان کفار کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے، پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی، اور یہ آیت اتری لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ صلح حدیبیہ کی مدت میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جو مشرکہ تھی اور ان کے پاس آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہے، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ اسلام کی رحمت عام کو دیکھیے کہ مشرک پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، بشرطے کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو، بلکہ کسی جانور پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کی اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشش کر دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، جانوروں کے بارے میں بھی اجر ملتا ہے، جو بھی تر جگر والا جاندار ہے اس میں اجر ہے، لیکن یاد رہے کفار پر صرف نفل صدقہ جائز ہے، فرض زکوٰۃ نہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں سے لی جاتی ہے زکوٰۃ اور انہی کے فقراء پر لٹائی جاتی ہے۔ صدقہ فطر چونکہ جو عید کے موقع پر رمضان میں دیا جاتا ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ فرض ہے، لہذا وہ بھی کسی کافر کو نہیں دے سکتے، وہ بھی آپ مسلمانوں کو ہی دیں گے۔ ھداھم سے مراد مسلمان لیے ہیں جن کی ہدایت میں خامی ہے اور جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں آیا ہے، یعنی ریا سے صدقہ کرنے والے، صدقہ کر کے تکلیف دینے والے، یا احسان رکھنے والے، یا نکمی چیز خرچ کرنے والے۔ اس آیت میں رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان لوگوں کا رویہ دے کر تنگ دل نہ ہوں، انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی مسلمانوں پر خرچ کر دیا یا کفار پر جس مال یا وقت یا اثر و رسوخ یا علم سے کسی کو فائدہ پہنچاؤ، اس کا فائدہ تمہیں کو ہے اصل میں، یعنی دنیا میں سعادت و برکت اور آخرت میں ثواب اور دخول جنت۔ پھر ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا جاتا ہے، مگر جو لطف اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے میں ہے نا، وہ دوسرے لفظ میں کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجہ کا اصل معنی چہرہ ہے، حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی بھی نہیں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔
اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.